بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سر سروراں خم رہیں اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکیں ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دو بات صرف میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تبرک شریف بھی آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کتنی برکت والی رات ہے۔ 2-3 دن ہم درس بھی دیتے رہے اور آپ نے بھی ظاہر بات ہے ساری عمر اس رات کی فضیلت وغیرہ سنی ہے، لیکن یقین کریں کہ جب سے یہاں پہ بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ارد گرد کوئی میدان جنگ ہے اور ہم جو ہے وہ کسی غار کے اندر بیٹھ کر کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اور آج میری نظر سے کوئی تقریباً 12-13 علماء کے اس طرح کے بیانات گزرے ہیں کہ جن میں میں دیکھتا رہا کہ وہ بڑی شد و مد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ شب برات جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جو قبرستان میں جاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس طرح کے یعنی بہت زیادہ سوالات کرتے رہے اور ہم نے ان کے جوابات تو پہلے ہی درس کے اندر دے دیے ہوئے ہیں، ان کو دہرائیں گے تو ٹائم ہی زیادہ جانا ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں پتہ کی، وہ یہ کہ جتنا زور ان لوگوں نے شبرات منانے سے منع کرنے پر لگایا ہے کہ یہاں پر اس رات نہ نبی پاک جنت البقیع میں گئے، نہ یہاں پر اس کے روزے کی کوئی حقیقت ہے، نہ رات جاگنی چاہیے، تو میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب بھی میلاد آتا ہے تو اس وقت یہ سارے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پریزنٹ کنڈیشن کے اندر آپ دیکھیں لاہور کے اندر کل تقریباً 16 کروڑ روپے کا بسنت کا مال بکا ہے اور پھر ان کو مجبوراً باقی جو 4 ضلع ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو کہنا پڑا کہ آپ بسنت کا سامان تیار کر کے ہمیں دیں، فیصل آباد ہے، شیخ پورہ ہے، اس طرح۔ اور تو اگر آپ اتنا زور
لوگوں کو عبادت کرنے پر روکنے پہ لگا رہے ہیں، تو اس سے کئی درجے کم زور آپ ان کے اوپر بھی ذرا بات کریں نا کہ شبرات منانا کہاں سے ثابت ہے، یہ بسنت منانا کہاں سے ثابت ہے۔ آپ تو یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ شبرات منانا کہاں سے ثابت ہے، وہ تو ہم پہلے ہی الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت کر چکے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کر چکے ہیں۔ سورہ دخان ہے، اس کی پہلی 8 آیات پڑھ کر دیکھیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہ تو قرآن ہے نا، قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور 14 صدیوں کے اندر کوئی مفسر اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مفسر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ اس رات سے مراد شبرات نہیں ہے۔ ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہیں۔ شب کا معنی میں نے اس دن بتایا، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور برات جو ہے نجات کو کہتے ہیں۔ اب آگے حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ حسر حقیقی نہیں ہے، یہ حسر اضافی ہے، چونکہ اس وقت قبیلوں کے اندر بنی کلب قبیلہ ہی ایسا تھا کہ جو زیادہ بکریاں رکھنے والا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بیان کر کے لا تعداد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بلکہ دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا جس کو اولاد دے دی جائے۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ لوگ زور لگائیں اس بات کے اوپر، ان سے پوچھیں کہ یہ بسنت کہاں سے ثابت ہے، اس کی کہاں سے حقیقت ہے۔ اب میں چونکہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے، تو اس لیے کبھی آپ ان سے پوچھیں تو صحیح بسنت ثابت کہاں سے ہے، کہ یعنی اس کا ثبوت کہاں پر ہے۔ تو خیر ہم ان باتوں کی طرف نہیں جاتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ پورا سال لیں، پورا سال، پورے سال کے اندر کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور پورے سال کے اندر کسی بھی رات کوئی بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی رات توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، کسی بھی رات درود شریف پڑھ سکتا ہے، کسی بھی رات نفل نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کسی بھی رات جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں جو ہے سارا سال جائز ہیں، تو اس رات بھی اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو ہم اس کے جواز ہی کے قائل ہیں، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہیں۔ علماء تو بیان کرتے ہیں کہ نہیں کوئی جاگ سکتا تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، من صلی العشاء بالجماعت، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے، اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی دوسری آدھی رات کی عبادت کو اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہم کون سا کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اس رات جاگنا، یہ اس رات جاگنا واجب ہے۔ اب عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، جو کہ عام طور پہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو فضیلت دی ہے، جیسے جمعے کے دن کو فضیلت دی، جیسے مدینہ شریف کو فضیلت دی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ دیکھیں جی مکہ جو ہے وہ افضل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ نے جو ہے وہ 53 سال گزارے ہیں، آپ نے پہلے 40 سال وہاں پر تبلیغ کی ہے، تو وہاں پر آپ کا جائے پیدائش ہے،
تو میں نے کہا مکہ نہ صحیح، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، مکہ نہ صحیح افضل یا مدینہ نہ صحیح افضل، مدینہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں۔ میں نے کہا صرف یہ بات سمجھ لیں کہ نبی پاک مدینہ شریف میں تو کہتا ہے 10 سال رہے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے نبی پاک مدینہ شریف کے اندر ہیں، قیامت تک کے لیے۔ میں بہت بڑی بات کرنا، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے تو سعادت ہی ہے کہ بندہ یہاں سے جدے چلا جائیں اور ڈائریکٹ جا کے عمرہ کر لے، بڑی بات ہے، لیکن جو آنے جانے والے جن کا مزاج ایک بن جاتا ہے، طبیعت ایک بن جاتی ہے، ایک ذوق بن جاتا ہے، اور جن کی نبی پاک سے محبت ہوتی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کے۔ وہ جب فلیٹ لیتے ہیں تو پہلے مدینہ شریف ہی جاتے ہیں، میں بھی 1 دن کے لیے ہی جائیں، 2 دن کے لیے ہی جائیں، پہلے وہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مکے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ شریعت کے اندر کوئی فرض تو نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی واجب تو نہیں ہے، اور شریعت کے اندر کوئی سنت بھی نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ للناس یعشقون مذاہب، کہ عشق کرنے والوں کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایک مذاہب ہوتے ہیں، ان کے اپنا ایک نظام اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس رات قبرستان میں جانا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے، کم از کم حدیث ضعیف سے جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ عمل تو ثابت ہوتا ہے نا۔ مثلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے، بیمار ہو گئے، اب طواف کر رہے ہیں اور بارش آ گئی، لوگوں نے کہا کہ اتنی سخت بارش ہے اور آپ کا یہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بعد میں طواف کر لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بارش کی حالت میں خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے دریائے رحمت کے اندر غوطے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے والوں نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس کی نسبت تو مصطفیٰ کی طرف سے ہے نا، اس کی نسبت ہے میرے آقا کی طرف ہے، تو فقیر کا ایمان بڑا قوی ہے، فقیر کا ایمان بڑا قوی ہے، چونکہ اس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے اور اس کی نسبت عمل کی طرف ہے، اس لیے میں عمل کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ سارا سال اگر کوئی بندہ نہیں جاگ سکتا، اس رات علماء نے کہا سورہ یاسین پڑھیں کم از کم 1 بار۔ اب میں 1-2 بات کرنے لگا، یاسین پڑھ لیں 1 بار کم از کم، کہ اس کا ثواب جو فوت شدگان ہیں ان کو بخشیں۔ رزق کے لیے خصوصی طور پر سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیں، اپنی قبر میں روشنی کے لیے سورہ ملک 1 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ دخان یہ جس کے اندر شبرات کا ذکر ہے، یہ سورہ جو وہ 1 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ انسان دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری ایک وقت آئے گا کہ انسان کے اوپر فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں گا، میری بچاؤ کی تدبیر کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تو اپنے گھر میں رہنا، جہاں تک ممکن ہو سکے فتنوں میں پڑنے کی بجائے جو ہے ان میں آگے کودنے کے بجائے، دلیری کرنے کے بجائے، یہ دیکھیں کیسی تربیت ہے، تو کوشش یہ کرنا اپنا دامن بچا کر اپنے گھر کے اندر سکون اختیار کرنا اور اپنی زبان کو اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ تر کرنا۔ تو یہ ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے بعد درود شریف پڑھیں، جہاں تک میں نے اس دن بتایا جتنا بھی ممکن ہو سکے 10 منٹ رکھ لیں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، اور جو درود ابراہیمی میں وہ تو ویسے ہی افضل ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، یا جو بھی سیغے انسان کو درود شریف کے آتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نفل جتنے آسان ہونا اتنے پڑھنے چاہیے۔ میں صرف آخری ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 3 صحابہ تھے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نیت یہ کر لی کہ میں کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے نیت کر لی کہ میں رات کو کبھی قیام نہیں چھوڑوں گا، تیسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات جب نبی پاک کو پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا،
اور فرمایا کہ میں تمہارے اندر، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، میں تمہارے اندر اللہ کا نبی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لکم فی اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے اپنے بندے کو تھکتا نہیں ہے۔ لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کون کتنا کچھ لے کر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت یہ دیکھتی ہے کہ بہانہ ہونا چاہیے، کہ وہ کس نیت کے ساتھ، کس دل کے ساتھ، کس سادگی کے ساتھ، کس عاجزی کے ساتھ وہ بندہ میرا بندہ ہے، میری بارگاہ میں آ تو گیا ہے نا۔ ہم لوگوں نے بھی یہ کنسیپٹ بنا لی ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ بڑی نمازیں پڑھی ہوں تو پھر ہی کو معاملہ بنتا ہے، بڑے کو معاملات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلم شریف کی روایت مجھے یاد آ گئی ضمناً، دو دوست تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی عابد تھا، ایک بڑا ہی عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بڑا گناہ گار تھا۔ اب یہ جو عابد تھا اس نے اپنے دوست کو کہا کہ جب تو مرے گا نا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو مرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر ہی جائے گا، تو مرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ دونوں فوت ہوئے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے سامنے بلائے گا، اور جس نے یہ کہا تھا نا، جو بڑا عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، جس نے کہا تھا کہ تو مرے گا تو جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تجھے کس نے اختیار دیا تھا، تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر دیتا، اور تو میرے بندے کو یہ کہہ رہا تھا کہ تو جہنم کے اندر جائے گا، جا اسی جملے کی وجہ سے میں تجھے جہنم کے اندر داخل کروں گا، اور وہ بندہ جس کو تو یہ کہتا تھا کہ تو جہنم میں جائے گا اس کو میں پکڑ کر اپنے رحمت کے صدقے جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کروں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، جس طرح 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ صبح کے وقت جو کل کا روزہ ہے اس کی ضرور آپ نیت کریں، ٹھیک ہے، ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکتا، بعض اوقات نفلی روزوں کا مسئلہ میں بیان کرنے لگا فقہ کا، کہ بندہ نہیں اٹھ سکتا یا اس کی آنکھ نہیں کھلی، حالانکہ اٹھنا چاہیے، فجر پڑھنی چاہیے، یہ کہ بالفرض نہیں آنکھ کھلی، نماز کے وقت اٹھا ہے، نماز کے بعد تھوڑی دیر اٹھا ہے، تو اس کا حکم، نفلی روزوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھیں، اگر اس نے رات کو روزے کی نیت کی ہوئی تھی، اب دعوی کبریٰ سے پہلے، چاشت کے وقت سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے نا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کوئی چیز نہیں بھی کھائی، تو نفلی روزے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ آگے وہ روزے کی حالت میں سارا دن گزارے تو اس کا روزہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ سحری تو ویسے بھی عام طور پہ سنت ہے، اور اگر کوئی بندہ سحری استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض میں کہتا ہوں بعض اوقات لوگ ہوتے یہ ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ روزہ رکھ لیں، لیکن بعض اوقات نہیں اٹھا جاتا، اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے رکھنا روزہ تھا تو میں اس کی یہی علماء نے ترکیب رکھی ہے، وہ اسی وقت کوئی چیز، اگر انہوں نے کوئی چیز نہیں کھائی نہیں پی تو وہ نیت کر لیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ان کا نفلی روزہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ نفلی روزہ نفلی ہی ہوتا ہے، اس کے آگے وہ مسائل ہیں تو بہت سارے ہیں۔ نفلی روزے میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو نفلی روزے کا حکم یہ ہے، میں ایک بندہ مومن کی دل کی کیفیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کریں اور اسی وقت نفلی روزہ توڑے، اور پھر بعد میں اس کی قضا کرنی جو علماء کہتے ہیں لازمی ہے، سمجھ آئی؟ تو نفلی روزہ جو ہے وہ یعنی ایک مسلمان کا دل رکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ لازمی ہی توڑے،
اگر وہ مجبور ہو جائے کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ نفلی توڑ بھی سکتا ہے، لیکن نفل کے بارے میں حکم ہے اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل نفل ہی ہوتے ہیں، فرض نہیں ہوتے، نہ واجب نہ سنتیں۔ اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر کے، اس سے پہلے آپ کے اوپر لازم نہیں تھے، نفل نیت کر کے آپ نے توڑ لی ہیں تو اب ان کی قضا لازم ہے۔ جیسے قربانی کا مسئلہ، غریب کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں جب اس نے لے لی ہے قربانی، اب وہ جو ہے جانور چوری ہو گیا ہے، مر گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اب غریب کے لیے غنی کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ اب فقیر کے لیے یا غریب کے لیے، مسکین کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر تو واجب ہی نہیں تھی، اس نے کیوں قربانی لی؟ اب اگر اس نے لے لی ہے، وہ بھاگ گئی ہے، مر گئی ہے، تو اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ دوبارہ لے کر، کیونکہ اب اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے، خریدنے کے ساتھ اس کے اوپر ہے لازم ہو چکی ہے، وہ دوبارہ لے کر جو کریں۔ اسی طرح روزہ نفلی نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ نفلی روزہ نہیں رکھتا تو کوئی گناہ، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر رکھ لیتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس کو پورا کریں۔ اور پھر میں نے یہ مسئلہ صبح شاید درس کے اندر بتایا تھا، اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر قضا کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر بندے کا زندگی میں کوئی روزہ چھوٹا ہے، رمضان کا اس نے قضا کرنی ہے، تو نفلی روزے کے اندر اس کی قضا کر سکتا ہے۔ یہ 2-4 مسئلے تھے ضروری جو میں نے بیان کی، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔